अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ यकीनन। आपने मिस किया होगा मुझे और एपिसोड को, तो लेकर आ चुकी हूँ एपिसोड 50। बहुत ही प्यारी और हसीन सी एपिसोड है। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 15, नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्जा। जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। पूरे रूम में स्पेशल वाली रोशनी थी। दीवारों पर, छत पर, हर जगह सितारे फील हो रहे थे। शायद इन दोनों को एक दूसरे से ध्यान हटाकर पुरसुकून नींद की जरूरत थी। रूम वैसे तो अंधेरे में डूबा था, पर दोनों की सांसें हल्का हल्का रिदम बरपा करते कमरे की फसुखेज फिजा को और हसीन कर रही थी। क्या सोच रही है मेरी जान? जब बहुत कोशिश की भी मानिया को नींद ना आई, तो वो उसके सीने से सर उठाकर अमाइल के चेहरे पर झुकती बोली, जो मौसूफ खुद भी आंखें खोले गैर मरी नुक्तों पर नजरें जमाए थे। झुकने के सबब मानिया के बाल अमाइल के चेहरे तक गिरते उसे गुदगुदाने लगे, जिन्हें समेटता हुआ वो इन गहरी स्याह आंखों में झांकने लगा। एक बात नोट की मैंने, हम तुम्हारे दोस्तों के रखे डिनर पर नहीं गए। इसके बाद तुमने उनके बारे बात भी नहीं की। एकदम छूट गया तुमसे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल। पानिया ने धीमी सी स्माइल दी कि ये आदमी इतने स्पेशल टाइम ये क्या सोच और नोट कर रहा है। तुम फ्रेंड्स की बात कर रहे हो? मुझे तो मेरी मामा और डैडी भी याद नहीं रहते अब, जिनके लिए सारी उम्र रोती आई हूँ कि काश मुझे ये दोनों साथ मिले। ऊपर से पर्दा बड़े रश्क लिए बता रही थी, जबकि अमाइल की आंखें धीरे से खुमार में मुब्तला होने लगी। ऐसा मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम्हारी सारी अटेंशन और मोहब्बत चुरा ली है ना? अमाइल ने उसकी गाल सहलाते खुमार आलूद लहजे में पूछा, तो वो उसकी सभी पेशानी पर झुककर होंठों को रखती अमाइल में एक लुत्फ सरायत कर गई। एक आसूदगी। तुमने मेरी सोचने समझने महसूस करने की सारी हिस्से अपने नाम कर ली। मुजरिम हो। बताओ क्या सजा दूं? वो इतने लाड से सजा का फैसला कर रही थी कि अमाइल ने जज्बात भरने पर एक ही झटके से मानिया को अपने नीचे मुंतकिल करते मैट्रेस से जोड़ा, जिस पर वो इस तले यख मचल कर रह गई। सारे बाल तकिए पर बिखरे, फिर उनकी खुशबू, वल्लाह, हाँ, ऐसे जकड़े जाने पर उसकी पलकों की बाड़ में अटकी घबराहट सदका उतारने लायक थी। तुम इतना बच्चों जैसा घबराती हो यार, मैं फ्लैट हो जाता हूँ। दिल चाहता है अपनी सारी हिम्मत भी तुम्हें सौंप दूं। मैं तुम्हें कैसे तकलीफ दे पाऊंगा? एक ही मेरे पास मेरा मुकम्मल सुख है, बाकी सब तो अधूरे हैं। वो जो मानिया की बकौल खतरनाक इरादों में लग रहा था। जब बच्चों की तरह ही उसका चेहरा चूमने लगा, तो वो जज्बाती होती मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में वही तासुर था जो किसी दरीना ख्वाहिश के मुद्दतों बाद पूरा होने पर उभरता है और चलता है। मुझे तकलीफ क्यों देनी है अमाइल? वो इसी एक्स्ट्रा मासूमियत से बोली। तो अमाइल ने इसे बाजुओं में पकड़े अपने बोझ से आजाद करे वापस अपने ऊपर मुंतकिल किया। तुम्हें वो बॉक्सिंग नहीं करना क्या? वो तो काफी पेनफुल है डार्लिंग। मानिया कान की लो तक सुर्ख पड़ी। समझ ना आया अब चेहरा कहाँ छुपाए। और इसने इस ना छुपाने की बेबसी ने इस लड़की का चेहरा गुलनार किया। वो होंठों का किनारा लबों में दबाती ख्वाम बिना कुछ किए ही अमाइल को बेकाबू करने पर लगी थी। तुम सो जाओ प्लीज। मानिया को जब कुछ समझ ना आया, तो उसके सीने के तख्त पर शान से सिमट जाती, इसे ताकीद करती भी सरगोशियों में ढलती अपनी ही आवाज से घबराई, जबकि वो आफत का परकाला इसे बाजुओं में भेंचे खोल कर मुस्कुराया। सुनो, वो जिसकी सांसें अभी तक इस्तवार ना हुई थी, अमाइल की पुकार पर फिर दम साध गई। तुम मेरे लिए बिल्कुल बहादुर नहीं हो। ना मेरी तकलीफ सह सकती हो, ना मेरा प्यार। ये मानो मोहब्बत मेरी शिकायत वो उसके कान की लो को चूमते कर रहा था, क्योंकि वो इस पर लेटी ही कुछ यूं थी कि चेहरा उसकी गर्दन और चेहरे में छुपाया हुआ था। ये राज तुमने क्यों अफशा किया? बहुत बुरे हो तुम। वो वहीं छुपे ही बड़बड़ाई, तो माइल के लब मुद्दर मुस्कुराए।
وہ مانیہ کی خوشبو میں مست ہونے لگا۔ ایک اور بھی ہے، تم میرے لیے کبھی بہادر ہو بھی نہیں سکو گی مانیہ، کتنی ہی ہمت کر لو، پر میرا دکھ برداشت نہیں کر سکو گی، بھلے تم کتنی بھی بے باک ہو جاؤ۔ میرا پیار، میری شدتیں، میرا خود کے لیے جنون سہنے میں خود کو ہمیشہ کم ہمت پاؤ گی۔ اور تمہیں پتا ہے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی مانیہ جب میرے ذرا سے پٹری سے اترنے پر سترنگی ہوتی ہے، مجھے اس کے اس روپ سے عشق ہونے لگتا ہے۔ تم مجھے اسی لیے پیاری ہوئی کہ تم ہمیشہ میرے سامنے سمٹ جاتی تھی۔ تمہارا خود میں سمٹنا مجھے تمہاری چاہت میں ڈالنے کا موجب بنا۔ تم کبھی مت بدلنا، بے باک ہونے کی کوشش بھی مت کرنا، میں سب کچھ خود کر لوں گا، تم بس شرماتی رہنا۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے خود پر بھروسہ ہے، صرف میری شدت پسندی ہمارے رشتے کی کاملیت کے لیے کافی ہوگی۔ کوئی ایک حرف کہتے جسے اس کے جسم کو چھو کر سکون دے رہا تھا، وہ تعمر ان بازوؤں میں رہنے کو روح زمین کی ہر لذت اور راحت پر ترجیح دے رہی تھی۔ محبوب شوہر کی باہیں وہ پناہ گاہیں ہیں جن میں اللہ نے سرور و سکون کی بہتات رکھی ہے۔ پھر مانیہ تو اس پر ختم ہو چکی تھی، وہ محبت کی کسی ایسی اونچائی پر تھی کہ اللہ نے اس کی جانے کون سی ادا پسند کی اور اپنے قریب کیا۔ کہتے ہیں جب اللہ اپنے قریب کرتا ہے تو وہ اس بندے کو اس کے محبوب کے بھی اور قریب کر دیتا ہے۔ آج جب امائل نے اس سے اس کی یہ والی حیات سے لبریز خوبصورتی بتائی تو وہ دھنگ رہ گئی۔ جو زندگی جی کر وہ بڑی ہوئی تھی، اس نے کب سوچا تھا اسے اور اس کے کردار کو کبھی یوں بھی سراہا جائے گا۔ پھر امائل کا کاملیت کی جانب اشارہ کتنا حسین، خوبصورت اور سرور آ گئی تھا، یہ کوئی مانیہ سے پوچھتا، ان دو کے جسموں سے پوچھتا جو ایک دوسرے کے قریب ہر طلب سے آزاد بس سکون میں مبتلا تھے، ان کے دلوں سے پوچھتا جو مست تھے، ذہنوں سے پوچھتا جو سود بدھ بھلائے ایک دوسرے کے خیالوں میں دھتے۔ یہی محبت کی انتہا ہوتی ہے، جب قربت اتنی دل فریب لگے، وہ مکمل لگے، جسم کی شرکت کے بنا بھی کوئی حسرت ادھوری نہ رہے۔ ہاں یہ سب مانیہ کی آنکھیں بھیگی کر گیا، پر وہ اسے رشک میں مبتلا کرنا جانتا تھا تو اس لڑکی کو آنسو والی جذباتیت سے محروم کرنا بھی بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ دکان ولا پہنچ آئے تھے، مکائل تو سونے جا چکے تھے پر سارم انہی کا ویٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی پار کی اور کچھ گارڈز کی بات سننے رک گیا اور ناما کی کٹ اپنا بلیزر اور رائے سے اندر بھیجا کیونکہ باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ جبکہ ناما اندر پہلے گئی تو سالم کو دیکھتی وہ مسکرا کر سیدھی لاؤنج میں ہی چلی آئی۔ میری حسین آپ جانا ہو گئی آؤٹنگ؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بچوں سا سر ہلاتی مسکرائی۔ پھر یکدم ہی سارم کی نظر اس کی نوز پن پر گئی۔ نظر لگوا لیں گی اس نوز پن سے، ماشاء اللہ سج رہی ہے۔ سارم نے مسکرا کر تعریف کی تو وہ بھی مسکرائی، مگر تب حیران ہی تو رہ گئی جب سارم نے ذرا جھک کر ناما کا ماتھا چوما۔ یہ بالکل ناما کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ تبھی تو جب وہ ذرا دور ہوا، ناما کی آنکھوں میں ایک تڑپتی ہوئی خوشی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے آج آپ پر یہ والا پیار آ رہا تھا۔ کہتے ہیں بھائی بھی بھابا جیسے ہوتے ہیں، بھلے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ سب کے بیچ میں یہ کرتے تھوڑا ہچکچا رہا تھا، پر آپ تو جانتی ہیں اب مجھے میری جان سے بھی پیاری ہو چکی ہیں۔ میں نے زندگی میں کسی کے لیے اتنا پیور فیل نہیں کیا جتنا آپ کے لیے، مطلب کوئی کسی کو اتنا پیارا نہیں ہو سکتا، وہ بھی اچانک۔ میں زیادہ ایکسپریسو نہیں، پر آپ کی ایک مسکراہٹ پر سب قربان کرنے کو دل چاہتا ہے آپو۔ اور ایک بات، آپ اور بھائی سے کہیں زیادہ پیارا میرا اس بیبی کے لیے ہے، پیار اس بیبی کے لیے ہے، جو سمجھیں آپ دو سے زیادہ میرا بچہ ہوگا۔ اور پھر آپ یا بھائی جیلس ہوا کریں گے، پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مینٹلی تیار ہو جائیں۔ وہ جو پہلے ہی جذباتی ہو رہی تھی، سارم کا ایک ایک لفظ جیسے کئی سلے زخم ادھیڑ گیا۔ وہ فوراً اس کے گلے لگی تھی کیونکہ ناما کے پاس اس کی اتنی محبت کا یہی صلہ تھا۔ سارم کی اپنی آنکھیں درد میں چلی آئیں کیونکہ کچھ بھی ہو اس کا دل اندر سے بہادر نہیں تھا۔ تم کچھ پیار و اپنی والی کے لیے بھی سنبھالو نا سارم، ایسا نہ ہو وہ بیچاری روتی رہے کہ سارم اسے لفٹ بھی نہیں کروا رہا۔
مجھے تو لگ رہا ہے تم اپنا آپ ہم تینوں پر ہی لٹا دو گے میرے شہزادے۔ وہ روحانسی ہوتی شکوہ کر رہی تھی، جبکہ سارم کو مسکراہٹ دینے میں وہ بھرپور کامیابی ہوئی۔ تبھی تو سارم نے اسے پکڑ کر روبرو کیا۔ اس کے لیے کچھ نہ بھی بچے تو کوئی پرواہ نہیں، میری دنیا تو یہی مکمل ہو جائے گی۔ کب آئے گا یہ آپو؟ میں کب اسے فیل کر سکوں گا؟ کیا یہ آپ پر اور بھائی پر ہوگا یا مجھ پر بھی جائے گا؟ کہتے ہیں نا چاچو ماموں پر بھی جاتے بچے۔ اف میں اس کے آنے تک باولا ہو جاؤں گا۔ اف ناما کی وہ ہنسی جس کا پہلی بار سارن سبب بنا، کر داخل ہوتے نو کو نعمت خدا بندی لگی۔ سارم پر بھی نو کو پیار آیا جو اس کی روح کو ہنسانے لگا تھا۔ اب کوئی جیلسی بھی باقی نہ تھی۔ باولا ہونے کی ضرورت نہیں، تم پر کیوں جائے گا چوزے کہیں کے؟ میرا بچہ مجھ پر جائے گا ہٹا کٹا۔ رو نے بھی قریب رکتے ناما کو بازو میں حصارتے فوراً چونچ اپنے چھوٹے بھائی سے لڑائی، جو آگے سے آنکھی چنی کیے گھورا۔ آپ بھی کوئی ہٹے کٹے ہی پیدا نہیں ہوئے تھے بھائی، اتنے سے چوزے ہی تھے۔ آپ کی پیدا ہونے والی پکچر دیکھی ہوئی ہے میں نے۔ دیکھیں آپ جانا، یہ مجھے چوزا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہینسم نہیں ہوں میں؟ سارم نے بھرپور مقابلہ کیا، پھر بہن کی فوراً سفارش بھی لی، جس پر ناما نے گردن گما کر نو کی گال مروڑی، جس پر وہ باقاعدہ کر رہا گال سہلائی۔ پر سارم کو بڑا مزہ آیا۔ ہاں پیار زیادہ آیا کہ آپو نے اس کی شکایت پر ہی نو کو دبوچا۔ تم بہت ہینسم ہو اور چوزے بھی نہیں ہو۔ نو کو گلاسز کی ضرورت ہے، یا ان کو دکھائی نہیں دے رہا تمہارا حسن؟ ایکسٹرا حسین لوگ ایسے ہی مغرور ہوتے ہیں سارم۔ وہ پیور بہن لگی جس پر نو نے آنکھیں ہی اوپر گھما لی، جیسے یہ واقعی بڑی فخریہ بات تھی۔ البتہ سارم کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا پڑا۔ صحیح کہا ابو جانا، ان کو موٹے موٹے شیشوں کا چشمہ درکار ہے۔ خیر آپ جا کر ریسٹ کریں، میں آپ کے بندے کو تھوڑی دیر کڈنیپ کر رہا ہوں، بھیجتا ہوں۔ ناما نے مسکرا کر سر ہلایا اور دونوں کو پرائیویسی دیے۔ وہ نو کا بلیزر واپس نو کو پہناتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو سارم نے اس کے جاتے ہی زور سے نو کو ہک کیا کہ ایک پل وہ بھی بوکھلا گیا۔ پھر اسے لگا جیسے سارم بہت اداس ہے، تبھی بازو اطراف لے جاتے خود بھی بھینچے۔ میں اس ہر لمحے کے لیے شرمندہ ہوں بائی، جب جب میں آپ سے حسد کرتے جالس ہوا۔ اب تو کبھی میرے راستے کا پتھر نہیں بنے، ہمیشہ میرے راستے کے پتھر ہٹائے۔ نانا کر کے بھی مجھے سپورٹ کیا، مجھے ہر طرح کی برائی سے روکنے کی کوشش کی۔ جیسے ڈیڈ نے مجھے سمجھنے میں دیر کر دی، ویسے میں نے آپ کو سکھ دینے میں برسوں لگا دیے۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے میری کوتاہیوں کے لیے معاف کر دیں۔ ویسے شرمندہ ہوتا پہلی بار نو کو اچھا نہ لگا، کلیجہ کاٹتا محسوس ہوا۔ ہاں لمحہ بھر دونوں کا دل بھاری پڑا، لیکن پھر دھیرے سے یہ کیفیت بحال ہونے لگی۔ تم بہت اچھے بھائی ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں سارم اس شرمندگی سے دامن چھڑوانے کو؟ نو کی تمہید پر وہ بھیگی آنکھوں سمیت نو کو دیکھتا روبرو ہوا، اپنی درد کرتی آنکھیں دباتے رگڑی۔ اضافی ہے یہ تو، میں آپ کو سچ میں قابل فخر بن کر دکھاؤں گا۔ میں میوزک کو صرف شوق رکھوں گا، جبکہ اپنی اسٹڈی پوری کر کے جو آپ سجیسٹ کریں گے وہی بزنس کروں گا۔ نو اس کی فرما برداری پر مسکرایا۔ شو رومز کا بزنس کیسا رہے گا؟ نو کو اس کے شوق بہت عزیز تھے۔ سارم کی آنکھیں پھر بھیگی، لیکن اپنی ہی گاڑیاں دیکھ کر نیت نہ خراب کر لینا ٹھڑکی آدمی۔ اس بار سالم سمیت نو بھی ہنسا اور پھر سے گلے لگا۔ اسے گاڑیوں کے شو روم کا کتنا کریز ہے یہ نو جانتا تھا۔ بھائی میں پہلے ہی شرمندہ ہوں، اور روحانسی آواز میں منمنایا تو نو نے اس کی پشت تھپکی۔ چلو یہ تو اچھا ہے کہ تمہاری نیت لڑکیاں دیکھ کر خراب نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا حل تو 4 شادیاں بھی نہ ہوتی یار۔ گاڑی پر نیت خراب ہونا تو پھر بھی ذرا وقار والا گناہ ہے۔ اس بار نو نے اس کی اداسی کا بینڈ بجایا تو دونوں کھل کر ہنسے۔ یہ تو واقعی پہلی بار سارم نے سنا کہ گناہ بھی وقار رکھتے ہیں۔ تم پڑھائی پوری کرو، ازمیر کے ٹاپ سنگر بنو، تمہیں تمہارا سجا سجایا شو روم میں گفٹ کروں گا۔ اور ہاں ناموں کو ایسے ہی ہنساتے رہا کرو، یہ اس لڑکی کے لیے تھراپی ہے۔ وہ جن چند لوگوں کے بیچ خوش رہتی ہے ان میں ایک تم بھی ہو سارم۔ خوش رہو اور اس گھر کی رونق بنے رہو میرے شیر۔ نو نے اسے سراہا، اس کو اس کی اہمیت بتائی۔ وہ زندگی میں جو کرنا چاہتا تھا سب نو نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
तब वो और किस चीज की ख्वाहिश करता भला? उसका दिल नूह पर दिलो जान वार देने पर अगर मचल रहा था तो ये बेसबब तो ना था। सदके जाएं आपको अपनी कैद से आजाद किया। सारिम ने फराग दिली से रास्ता दिया तो नूह ने उसकी शरारत पर मुज़य्यन आंखें देखे, गाल थपकी और अपने रूम की तरफ जाने की नीयत करे सीढ़ियों का रुख करते करते पलटा। सारिम, नूह की पुकार पर वो फौरन पलटा। हुक्म सरकार। फौरी जवाब आया। नूह के होंठ मुतबस्सम हुए। कोई लड़की वड़की वाकई नहीं है तुम्हारी लाइफ में? सारिम को इस सवाल पर प्यार आया और शरारत भी। लड़की तो नहीं है, लड़की के बारे कुछ कह नहीं सकता भाई। सारिम ने कमीनी सी मुस्कुराहट देते कहा। खबीस मजाक उड़ाते हो भाई का? इससे पहले नूह उसका कचूमर निकालने को पलटता वो हंसता हुआ दुम दबाकर अपने कमरे की तरफ दौड़ गया, जबकि नूह के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट जरूर सजा गया। वो अपने कमरे का रुख करने के बजाय न जाने क्या सूझी कि बाबा के रूम की तरफ बढ़ा। इसने महसूस किया कि वो काफी दिन से बाबा के साथ क्वालिटी प्राइवेसी वाला टाइम नहीं गुजार सका। फिर जैसे सालिम गले लगा वो भी अकेले में जरूर लगना चाहते होंगे। और जैसे ही नूर रूम तक पहुंचा इससे नामा का मैसेज मौसूल हुआ। मैं कुछ चीज ही करूं आपके लिए आज नू? उफ, इस सवाल पर वो दिल थाम कर रह गया। एक तो नामा ने नाक में जो कयामत पहन ली थी, वो वैसे ही नू को अब नामा के रूबरू संभलने ना देती। ऊपर से इस लड़की ने शायद आज नूह दुकान का इम्तिहान लेने की ठानी थी। और महबूब औरत की ऐसी ऑफर से इनकार करना तो दुकान खानदान की रवायत में ना था। करो ना नामा, पूछ कर दुगना जुल्म मत डालो। बस सरप्राइज कर दो मुझे। मैं बाबा से मिलकर तुम्हारे पास ही आता हूँ। मुझे फील हो रहा है वो उदास हैं। नामा जो वार्डरोब खोले वो रोलिंग रिवीलिंग ड्रेस देख रही थी, फौरन पलटी और मैसेज पढ़ा। नो की छठी हिस्स पर टूट कर प्यार आया। जरूर मिले और जोर से हक करे। अनाया आंटी जैसी एक किस भी कर दे, मैं बिल्कुल जेलस नहीं होंगी। नामा ने शोख मुस्कुराते सराहा तो वो मुस्कुराया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पेट के जख्म के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, तो सरप्राइज ज्यादा हैवी ना करना। क्यों नो ना, बहुत मेहनत मुशक्कत लगती है फिर बहकने के नुकसान की सूरत। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, इतना खतरा मोलना जितना सह पाओ। मैं तो आज तुम्हारी नोजी से ही बहक जाऊं, इतना दीवाना हो रहा हूँ। और शरारत से जवाब लिखता यहाँ खड़े भी वहां रूम में बैठी नामा के माथे पर घबराहट से नमी ले आया, जो अब कम से कम रिवीलिंग ड्रेस तो हरगिज पहनने वाली ना थी। हाँ, वो ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस बेहतरीन चॉइस थी। चले होकर आए फिर बाबा की तरफ से। नामा ने ब्लश इमोजी के संग टाइप करते एक हग्गू इमोजी दिया और फोन रखती वार्डरोब की तरफ बढ़ी और वही ब्लैक ड्रेस निकाला जिन्होंने उसके लिए इस्तांबुल से खरीदा था। वही निकाह वाला हसीन लिबास। जबकि नू ने उसके मैसेज को किस वाला रिएक्ट किया और फोन पेंट की जेब में धुंसाए रूम डोर जरा सा सरकाया तो हस्बे तवक्का वो अनाया की पिक्चर लेकर बैठे आंखें भिगोने में लगे थे। नू का दिल कभी झूठ नहीं बोलता था, वो सच्चा और खरा था। नू का दिल जैसे बाबा के आंसुओं से किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। मामा याद आ रही हैं? नू की नर्म अफसुरदा सरगोशी पर मिकाइल ने अपने आंसुओं को पूंछते छुपाने की कोशिश की, पर वो सामने ही आकर बैठा इनके हाथ से ममा की फोटो फ्रेम लेकर खुद देखने लगा। बोली ही कब है वो गमजदा मुस्कुराए। उस लम्हे जब आपने दिशा के साथ फिजिकल रिश्ता बनाया होगा, एक बार ही सही। वो जानता था बाबा दुखी हैं, पर उनको छेड़ कर ही वो उनकी तकलीफ मिटाता था। होश में नहीं था तब नू, क्यों खून जला रहा है मेरा यार? वो बच्चों की धड़ाधड़ पे तब इन्होंने उनकी वो तकलीफ देखी जो इस पछतावे की तर्जुमान थी। चाह रहा हूं आप लड़े मुझसे और अपने अंदर का सारा गुबार निकाल कर सुकून में आ जाएं। हमेशा यही तो किया है मैंने आपके साथ। मुझे आप घुटन में हो तो गायबाना महसूस हो जाते हैं। जैसे अभी रूम में जाते जाते कदमों ने दिल के साथ मिलकर मुझे रोका और कहा आपको मेरी जरूरत है। बताएं क्या हुआ? वो फोटो फ्रेम और इसमें लगी तस्वीर नू ने बाबा के साइड टेबल पर सजाते भरपूर तवज्जो इस बाप को दी, जो नू की मजीद एक भी आजमाइश सहने की हिम्मत खो चुका था। मैं बस तेरे लिए डरता हूँ अब। मेरे सारे डर मर गए सिवाय इसके कि तुझे कुछ हो ना चाहे नू। वो तड़पते हुए बोले।
आवाज गले में घुटी तो उन्होंने उनको आगे होते अपने गले लगाया। हाँ, कभी कभी बच्चों को ही नहीं, वालिदैन को भी गले लगने की जरूरत होती है। वो अंदर से टूट रहे होते हैं। मुझे आपसे कोई गिला या शिकवा नहीं। मुझे नहीं तो समझे मम्मी को भी नहीं। आपने दिशा से शादी की, ताल्लुक बनाया, सब माफ हो गया अब बाबा। आप भले वजह जो मर्जी बताएं। आपके अंदर की अजियत से वाकिफ हूँ। मैं आपका असल दुख ना जान पाऊं किसी लम्हे तो लानत है मेरा बेटा होने पर। रही बात मेरे लिए डरने की, आपको आपके बेटे से महरूम या दूर होना ना पड़े, ये दुआ हमेशा मेरे दिल में रहती है। अल्लाह ने अब तक कबूल की तो भरोसा रखें आगे भी कबूल करेगा। अब आप दादा बनने की तैयारी पकड़ें। बाकी सारी फिक्रें और तकलीफ मेरे हवाले करें। बहुत हो गया बाबा। तकलीफ और कर्ब का सिलसिला नई नस्ल के साथ ही खत्म करना होगा, वरना ये खुदा ना खास्ता आगे ना मुंतकिल हो जाए। वो आज दिल से मुस्कुराए। उनके सीने पर जो सिल थी वो रूह के माफ करते सिरकने लगती थी। हाँ, अभी पूरी माफी ना भी मिली हो, पर अंदर की बर्पा अजियत में बहुत हद तक कमी आ गई थी। ठीक कह रहे हो, हाथ दो। वो बाबा के तकाजे पर अपना हाथ फैला गया, जिसे पकड़कर मिकाइल ने चूमा था। वो उदास सा मुस्कुराया। अक्सर बेटे बाप का हाथ चूमते हैं। वो मुंह बसोड़ गया। और मिकाइल कब किसी से कम थे। हाँ, तुम्हें तो तौफीक नहीं, सोचा मैं ही कर लूं। उफ, ये बाबा की अदाएं, ये शर्म दिलाता क्यूट अंदाज। वो फिर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर बाबा की गाल चूमी, जिस पर मिकाइल की आंखें सदमे से फैलीं। बेहोश मत होइएगा, ये मम्मी की तरफ से थी। अब वो जन्नत में जरूर होंगी, पर यहाँ आकर आपको किस करने का इख्तियार फिर भी उनके पास नहीं, तो सोचा उनकी मदद कर दूं। नू ने जल्दी से बाबा का एक्स्ट्रा सदमा हटाया, जिस पर वो नू की बात पर जानलेवा मुस्कुराए। उसे वाकई प्यार आया होगा मुझ पर। उफ, नू बाबा की बात पर कितने लम्हे कुछ बोल ना सका। मेरे जैसी कैफियत में हुई तो जरूर आया होगा। आपने दिशा से कभी मोहब्बत नहीं की, यानी मम्मी का हक महफूज है। जिस्म तो इस जिस्मानी दुनिया तक है, ताकि रूहों का ज़मीन तक आना मुमकिन हो। इस जिस्मानी तौलीदी मुबाशरत जिससे मर्द और औरत मिलकर एक औलाद पैदा करते हैं, जिसमें फिर रूह फूंकी जाती है और इसे दुनिया में भेजा जाता है अमल से। इस दूसरे जहां तो बस रूहों की कहानी है, और रूह आपकी बस मेरी मम्मी की रूह को जानती और पहचानती है। प्यार आने के लिए इतना सबब काफ़ी है बाबा। वो नू के साफ शिफाफ और आला नजरियात के हमेशा कायल थे, पर अभी टूट कर प्यार आया कि नू वाकई उसकी अनाया कब परतू है। वो भी रूह की कहानियों को मानने वाली औरत थी। मैं भी कर लूं किस? मिकाइल दुगान के प्यार से पूछने पर वो जल्दी से मगरूर आदमी बना उठ खड़ा हुआ। सॉरी मिस्टर मिकाइल, मेरे फेस पर किस बस मेरी रूह ही कर सकती है। हाथ दिए हैं वहीं तक टिके रहें। मेरे साथ फ्री होने की कोशिश ना करें, मामा को शिकायत करूंगा। वो जैसे गुरेज बरत गया। मिकाइल हंसे और जब वो हंसे नू को करार सा मिला। छिछोरा, वो इसे जो भी कहते अब नू को सब कबूल था। चार दफा हो जा, किसका रिश्तेदार, मुझे करनी भी नहीं। मैं भी सारी अनाया के लिए संभाल कर रखूंगा। भले वो जता रहे हो पर साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। तभी तो नू का दिल सुकून में आया कि अब वो बेहतर थे। वो मुस्कुराता हुआ ही गुड लक का इशारा किए कमरे से निकला, पर मिकाइल की सच में हर फिक्र उदासी भी साथ ले गया। जनाब का दिल हल्का हो चुका था। तभी कमरे का रुख करते वो काफी अच्छे मूड में सीढ़ियां चढ़ा। अपने रूम डोर तक पहुंचे, एक शोक स्माइल दिए डोर ओपन किया तो कमरा नावा से खाली था, पर उसकी खुशबू हर कोने में आबाद नू को अंदर दाखिल होते ही गिर गई। आ गए आप? वो चेंजिंग रूम से ही पुकारी। हाँ, अब आओ सामने और जान ले लो मेरी। वो बहका नशीला लहजा लिए बोला तो नामान डोर नाप घुमाकर मुस्कुराती बाहर निकली। तो रूस के दोबारा इस आग लगाते सरापे और तैयारी पर मबखूत हुआ। वो बिल्कुल निकाह वाली शाम जैसी तैयार थी। वो फुल लेंथ ड्रेस जिसकी साख्त ऐसी थी कि नामा के खूबसूरत कंधे आया थे। ब्यूटी बोन दूर से ही बहका रही थी कि आकर चूम लिया जाए। बस हील्स के बजाय पैर खाली थे, पर नीचे बिछा मोटा नर्म कालीन पैरों को आराम दे रहा था।
وہی مطلوبہ آرام جو نوز کے پیروں کو خود بھی دینے کا شوقین تھا۔ تم میرے لیے کچھ چیز ہی کرنے والی تھی نا؟ شاید ریویلنگ ڈریس پہننا تھا۔ یہ کیا؟ تم بال بکھیر آئی ہو تاکہ میں سنواروں؟ تم سانس سوار آئی ہو تاکہ میں بگاڑوں؟ تم حسن و حیا کا جہاں بنائی ہو تاکہ تمہاری نظر اتاروں؟ وہ مدہوش سا ہی اس کی طرف بڑھا۔ وہ یوں زیادہ قہر لگتی تھی، قیامت سیاہ میں ہمیشہ سیاہ آسمان کا چاند لگتی، جسے چھونے کی تمنا نو کے سر پر چڑھ کر سلگنے لگتی۔ ناما نے نو کے ہاتھوں کا لمس بالوں سے گردن تک ہوتا محسوس کیے اپنا سادہ دم بحال ہونے دیا۔ پھر نو نے جھک کر اس کی بے شمار دکھائی دیتی گردن اور آدھے سے زیادہ یہاں کندھوں پر جھک کر ہونٹوں کو رکھا۔ اس کی شدتوں کو مس کر رہی تھی، پر ابھی بس نرماہٹیں نچھاور ہوئیں۔ میں چاہتی ہوں آپ آج جی بھر کر بہک جائیں، اور اس کے لیے آپ کو میرا جسم نہیں، میری ادائیں درکار ہیں۔ کچھ بگڑے گا اور کچھ سنورے گا، تبھی میرا مطلوبہ قہر ڈلے گا نو ادا۔ وہ اس کی محمور سرگوشی سنے، اس کے چہرے کے مقابل آیا، بلیزر اتار کر پرے پھینکا اور ناما کی کمر میں دونوں بازو حائل کرتے اس کے ہونٹوں پر جھکتے ذرا نرماہٹ میں شدت گھولنے لگا۔ ناما نے وہ لمس رخ بدلتے جلد محسوس کیے۔ اس کے چہرے کا ہر نقش چوم رہا تھا، اور پھر ناک تک رک کر پیچھے ہٹا۔ اب سمجھ آئی یہ جو قیامت سے بھی بڑی قیامت بنی ہے، یہ اس نوز پن کی کرامات ہے۔ تمہاری یہ نوز پن، ناما، یہ تو میں نے خود کے ساتھ ظلم کر لیا۔ یہ اتنی سج رہی ہے میں تو سارا دن تمہیں پلکیں چپکائے دیکھتا رہوں، تب بھی دل نہ بھرے۔ پھر جی بھر کر بہکنے کی کوئی اصطلاح نہیں جانتا تمہارے روبرو۔ میرا شدید بہکنا بھی میرے بقول بہت کم ہے۔ تو آپ یہ بتا دیں بیوی، آپ کس شدت کا قہر چاہ رہی ہیں؟ وہ سب کچھ فسوخیزی سے بولتا ہوا رکا۔ پھر اختتام اس نے ناما کو مزید سینے سے جوڑنے کے ساتھ اس کی خواہش پوچھتے کیا تو وہ لجایا سا ہنسی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، فوراً دان دکھائے۔ مذاق تو نہیں تھا، بائی دا وے وہ ڈریس کیوں نہیں پہنا؟ نو کے لہجے میں خماری اور سنجیدگی اتری۔ اس کے بال سمیٹتا ہوا بڑے پیار سے سوال کر رہا تھا۔ پہننا وہی تھا، پر آپ کی وارننگ پر ارادہ بدل دیا۔ ایکچولی مجھے اچھا لگا، آپ نے آج مجھ پر ڈھیر سارا حق جمایا، نوز پیئرسنگ کروائی اور پھر اس کے لیے پاگل ہی ہو گئے، تو میرا دل چاہا آپ کو تھوڑا اور اسمائل کرواؤں۔ پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہی ہوں، لگتا ہے پینک اٹیک آ جائے گا ابھی۔ وہ گھبراہٹ ایسے عیاں کر رہی تھی جیسے کہ ان کی اول اول قربت ہو۔ نو کو عجیب سی خوشی گھیرے ہوئے تھی۔ وہ اکثر ہی نو کی رضا میں راضی ہو جاتی، اپنی کیفیت بتانے سے رہ جاتی یا پھر بھول جاتی۔ تمہیں پینک اٹیک نہیں آئے گا، اتنا تو یقین ہے اپنی موجودگی پر مجھے۔ میں تمہیں اب کمفرٹ دیتا ہوں، گھبراہٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے سکون سے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کے بال سمیٹتا، ان کی چند لٹیں ہاتھ میں لے کر چومتا، انہیں سونگھتے ہوئے بھی ناما کو دیکھ رہا تھا، جس پر یہ لباس اول سے بھی زیادہ سج رہا تھا۔ وہ آفت حسینہ بنی نو کے حصار میں دھڑک رہی تھی۔ آپ غلط کہہ ہی کہاں سکتے ہیں؟ ویسے اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہ ڈریس پہن کر دکھا سکتی ہوں۔ ناما کو اس کا اتنا خیال تھا کہ نو کچھ لمحے ناما کے دمکتے چہرے کو ہی دیکھتا رہا، پھر جیسے ٹرانس کسی کیفیت ٹوٹی اور وہ ہونٹوں کی ستائش میں نثار ہوتے چکا۔ ناما اس کی بے ربط سانسیں محسوس کیے سمجھ گئی کہ وہ کیسا انکار کرنے پر مجبور ہونا پڑا، کسی اور ہی زبان میں سمجھانے پر لگا تھا۔ اچھا نہیں پہنتی، وہ اسے دور کرتی فوراً سلجھو انداز میں بولی، جس پر نو نے اس کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہو جاؤ، پھر پہن کر دکھانا۔ تمہارا زخم دیکھ کر میرا دل دکھتا رہے گا اور تم مجھے اداس برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں اس حالت میں کوئی سٹریس کیسے دے دوں رو؟ تم بہت قیمتی دولت ہو جو میری دونوں جہاں کے لیے بہت ذاتی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، وہ اسے محبت سے کہتا کہتا اختتام تک متجسس کر گیا۔ کہے نا؟ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جاتی باندھتے بے قرار ہوئے بولی، تمہیں اس ڈریس میں زیادہ قیامت لگتی ہو۔ مجھے تمہیں ہر روپ میں دیکھنا محبوب ہے، تو کبھی مجھے خوش کرنے کے لیے خود کو زحمت میں مت ڈالنا۔ میں تمہیں ذرا سا تکلف بھی نہ دوں، کبھی تمہیں کھڑا بھی نہ ہونے دوں، تمہارے پیروں تلے اپنے ہاتھوں کا سہارا رکھوں، تمہاری سانسیں کبھی بھاری نہ پڑنے دوں۔ میں ایسا والا عاشق ہوں تمہارا رو، لیکن اس کے برعکس جب تم میرے لیے کچھ بھی کرتی ہو یا ایون سوچتی بھی ہو،
میں بہت اسپیشل فیل کرتا ہوں۔ تم واحد ہو جس کے لیے میں اپنی نیند، چین، سکون سب چپ چاپ خوشی خوشی لٹا سکتا ہوں۔ وہ اس کا سر چومتا، اسے اپنے سینے لگا کر یہ اعتراف کرے ناما کو انتہائی آسودگی بخش گیا کہ ان بھوری آنکھوں میں نمی سی جھاگ گئی۔ میں پھر بھی ڈریس کی آفر ہر دن کرتی رہوں گی۔ وہ سینے لگی ہی منمنائی۔ اس وقت وہ اپنا رشک بیان نہ کر سکتی جو نوح کے سبب اس سے ہو رہا تھا۔ اینڈ آئی لو دس آفر۔ وہ شرنگیزی سے ہنسا تو ناما مزید اس کے آسودہ حصار میں سمٹ گئی۔ سونا ہے؟ وہ سینے سے لگی ہی چہرہ پیچھے کرے بولی تو نوح نے اس کی پھر سے سجی ناک چومی۔ جی جان، نیند سے مرنے والا ہوں، اگر تم کہو تو تمہارے قدموں میں بیٹھ کر جاگ لوں گا۔ ویسے بہت آہستگی سے بازوؤں میں برتا میٹرس تک لایا اور فلفی سے لحاف پر لیٹاتے ہی اس کے نیچے دبا لحاف نکال کر ناما پر اڑانے لگا۔ پھر اس کے پیروں کی طرف بیٹھا اور جھک کر اس کے دونوں پیروں کے تلوے چومے، پھر انگلیوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھا۔ ناما کی آنکھیں مزید محبت سے بھیگنے لگی۔ تو پھر جاگے؟ اف، وہ ظالم بنی حسینہ۔ نو کی معصومیت بری اداسی پر وہ شرارتی سا مسکرائی کہ بیوی تو سیریس ہی ہو گئی۔ جاگ کر آپ کو زحمت سے دوچار کروں گا بیوی، خود پر رحم نہیں آتا۔ وہ اس کی ٹانگ سے ڈریس ہٹاتا وہاں جھکنے لگا جب ناما نے ٹانگ کھینچ لی، جس پر وہ اٹھ کر قریب بیٹھا تو ناما نے جلدی سے اپنی بازو اس کے لیے پھیلائی۔ میں تمہاری بازو پر سر رکھوں؟ نو کو پیار آیا اس آفر پر۔ جب تک بیبی آتا ہے یہ والا میرا پیار لے لینا، بعد میں یہ بازو اس کی ہوگی۔ وہ لاڈ کر رہی تھی اور نو کو یہ لاڈ اپنی جان سے پیارے تھے۔ نو نے شوز اتارے اور پیروں سے ہی ساکس نکالتے وہ اپنے سارے بوجھ سمیت اس معصوم سی بازو پر لیٹتے، تکیے پر سر رکھے ناما کی طرف کروٹ بدل کر مسکرایا تو وہ دگنا چہکتا مسکرائی جیسے اس نے اپنے حصار میں کائنات بھر لی ہو، اپنا پورا جہاں سمیٹ لیا ہو۔ بعد میں یہ بازو اس کی بھی ہو جائے، تم تو میری رہو گی نا؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سہلاتے پوچھا تو ناما نے فوراً سر ہلایا۔ ہمیشہ۔ شاید یہ ایک لفظ پوری دنیا کے یقین سے بڑا تھا۔ I miss you ناما۔ وہ اس پر ذرا جھکا اور ناما کی گال چومتے سرگوشی کی جو ناما کو بلش کر گئی۔ میں پاس ہوں نو، وہ جانتے بوجھتے نو کو بہلا گئی، پر نو نے ہاتھ اس کی شرٹ کے تھرو اس کے پیٹ پر سہلایا۔ وہ والا مس جان، ہسبینڈ وائف والا۔ نو نے اس کی بینڈیج کو محسوس کرتے اس کا کندھا چوما تو ناما کے پورے وجود سے جان سی سرکی۔ می ٹو۔ وہ خود بھی نو کی طرف کروٹ بدل گئی تو وہ اس کی بازوؤں میں سمٹا اسے سینے میں چھپے اسے بھرپور ہد میں قید کر گیا۔ اس کے بعد ان کی خاموشی سے نیند تک کا سفر بہت جان لیوا تھا، پرسنل تھا، طلب کو بھرپور مٹانے والا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ طبیعت میری کچھ اچھی نہیں تھی، سر میں بہت شدید درد تھا جس کی وجہ سے 10 بجے ہی میں نے یہ ایپیسوڈ لکھنا سٹارٹ کی۔ میں اب زیادہ لمبی ایپیسوڈ نہیں دے پاؤں گی کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو گیا، تو میکسیمم 30 منٹ کی ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً آپ کوآپریٹ کریں گے تو ملتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بڑی لانگ ایپیسوڈ کی عادت میں نے ہی ڈالی ہے آپ کو، اب مجھے ہی ہٹانی پڑے گی کیونکہ زیادہ لانگ کوئی بھی نہیں دیتا، صرف میں ہی دیتی ہوں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ کم از کم اگر گھنٹے کی یا 40 منٹ کی ایپیسوڈ دوں بھی تو بیچ میں ایک گیپ چاہیے ہوتا ہے جو میں نہیں لیتی، تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہوں، میری اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جاگ کے نیند بھی نہیں پوری ہوتی، تو اتنا ہی لکھوں گی نا جتنا ایزیلی میں لکھ پاؤں اور آپ کو روز ایپیسوڈ مل سکے اور گیپس بھی اس کی بھی ٹینشن نہ ہو آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ 51 بہت ہی اسپیشل ہوگی، خاص کر شادی کے حوالے سے، شادی دھماکہ شروع ہونے والا ہے تو یقیناً ساتھ نبھائیں گے آپ۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔